داڑھی، سر کے بال، سفید کپڑے. میں حیران ہوا کہ اس بندے کو پہلے کبھی مدینے میں دیکھا نہیں. کون ہے؟ اور پردیسی بھی نہیں لگتا کہ کپڑے اجلے دھلے صاف ستھرے جیسے ابھی پہن کے آیا ہے. باہر سے آیا ہوتا تو گرد و غبار کا نشان ہوتا، کچھ بھی نہیں. ہٹو 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 ہٹو، لوگوں کو ہٹاتا 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ حضور کے گوڈے پہ اپنا گوڈا رکھ دیا. اب دینی مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ جہاں بندے کو جگہ مل جائے بیٹھ جائے. ہٹا ہٹا کر بندہ اگلی سب میں جگہ نہیں لیتا، اور آیا اور ہٹاتا ہوا آیا اور حضور کے گوڈے پہ گوڈا رکھ دیا. ہماری جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھا کر حضور کی طرف دیکھ لیں اور وہ بندہ حضور کے گوڈے پہ گوڈا رکھ کے بیٹھ گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان میں روکتا ہے اور کہتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے علماء کی زبان میں. مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ. پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ طاقت دے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں. یہ کرنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. یہ کرنے سے بندہ، زور سے بولو، مسلمان ہونا. چھاچی ہے مسلمان ہے، پہلے مسلمان. آپ سے نہیں پوچھنا. سن کر کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا. پھر کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ. زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ. پڑھ لو. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسے ایمان کہتے. روز اسے پڑھا کرو. اس کے پڑھنے سے بھی اللہ پاک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے بوٹے کو پانی دیتے ہیں. ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور آپ کی اور اپنی زبان میں ایمان کا معنی کروں. پنجابی میں کہتے ہیں اونوں مننا. آکھو مندیاں 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 مر جانا.
اس کو ماننا اور اس کو مانتے مانتے مر جانا. زور سے بولو. پہلی جماعت کے ہم سارے ہیں, پہلی جماعت کا سبق یاد کرو. اس کو ماننا اور اس کو مانتے مانتے مر جانا. اب دوسرا معنی کرو. اس کی ماننا اور اس کی مانتے مانتے مر جانا. اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, مانتے مانتے مر جانا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا, مانتے مانتے مر جانا. یہ ہے ایمان. اب اللہ کو کیا ماننا اور اللہ کے نبی کو کیا ماننا؟ اللہ کو, زور سے بولو, زور نہ, ایک ماننے سے بات نہیں چلتی. میں ایمان کا سبق آپ کو دے رہا ہوں, میرا بھی ایمان بن رہا ہے, آپ کا بھی بنے. ایک ماننے سے بات نہیں بنتی. نہ اللہ کو ماننے سے بات بنے گی, نہ ایک ماننے سے بات. کلمہ کیا ہے؟ پڑھو ذرا زور سے. یہ الا اللہ بعد میں ہے, پہلے ہے زور سے. نہ ماننا کسی اور کو, نہ ماننا الا اللہ, صرف اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ کو. بلکہ اگر مانا کروں میں الا اللہ کا تو مانا بنتا ہے صرف اللہ ہی کو ماننا. تمہارا خالق کون؟ اللہ ہی. زور سے بول. ہی, اللہ نہیں. تمہارا خالق کون؟ تمہارا مالک کون؟ تمہارا رازق کون؟ اللہ ہی. ہی کی زور لگا. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے. تمہارا خالق کون؟ تمہارا مالک کون؟ تمہارا رازق کون؟ اگلی گل کرا منسو. تمہارا داتا کون؟ اللہ ہی. تسی تو ہوراں نو بھی داتا مندے ہو, مندے ہو نہیں؟ آکھدے نہیں ہو؟ داتا دی نگری چلے ہیں. ہاں, تمہارا مشکل کشا کون؟ سچے. تمہیں اولاد دینے والا کون؟ دینے والا اللہ ہی. پتر جمیا تے نہ رکھیا پیر بخش, پتر جمیا تے نہ رکھیا پیراں دتا. پتر جمیا تے سر دے بالاں دی لٹ رکھوا لئی. دربار تے جاواں گے تے اوتھے جا کے وال کٹاواں گے. سچ ہے نا؟ تمہیں سب کچھ دینے والا کون؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے میں ذرا کمزوری ہے.